ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ اس کی شان نہیں ہے، اس کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے جب تک خوب خون ریزی نہ کر لے۔ اب یہ بڑی سخت آیت ہے، خون ریزی کر لے، نبی کر لے۔ نبی کے بارے میں ہمارا تصور جو عام حیولہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو خون ریزی کہاں اور نبی کہاں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے جب تک نبی خوب خون ریزی نہ کر لے قیدی بنانا جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک مسئلہ پیش آیا، مسئلہ یہ ہوا کہ 70 قیدی ہو گئے، اب ان کا کیا کرنا ہے۔ ایک رائے یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو جو ان کے قریبی، ظاہر برادریاں تھیں نا پھٹی ہوئی، کچھ ادھر آ گئے تھے کچھ ادھر رہ گئے تھے، تو جو ان کے رشتہ دار ہیں اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کر دیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، قتل کرنا ہے۔ چھوڑیں گے تو یہ واپس طاقت بن جائے گی، تو یہ 70 وہ مارے 70 یہ مارو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی بنی۔ اس سے پہلے ایک صورت نازل ہو چکی ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو یہ حکم آ چکا تھا کہ جب بھی تمہارا ٹکراؤ ہو تو مشرکین کے ساتھ تو تم نے پھر ان کو یعنی خوب قتل کرنا ہے۔ فش اس کے بعد جب لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی لڑائی ختم ہو جائے تو پھر قیدی بنانا ہے۔ اب اس حکم کا مطلب اور تھا، یہاں سمجھا اور گیا۔ مطلب یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے اب آپ قیدی بنا سکتے ہیں۔ یہ سمجھا گیا کہ بدر ایک جنگ تھی، یہ ختم ہو گئی تو ہم نے قیدی بنا لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ کا سلسلہ جاری ہے تب تک قیدی نہیں بنانے۔ تو حضرت عمر وہ سمجھ رہے تھے جو بات تھی، اور دوسری طرف یہ رائے بنی اور فیصلہ وہ ہو گیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کر لے۔ مطلب یہ کہ ان کو جنگی طور پر بالکل بے دست و پا نہ کر چکے ہوں، یعنی وہ اب لڑنے کے قابل نہ رہے ہوں، جنگ ختم ہو جائے، اب آئندہ ان کے ساتھ لڑائی کی امید نہ رہے، کوئی توقع نہ رہے، کیونکہ ان کی قوت ہی ختم کر دی آپ نے۔ اب آپ قیدی بنا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بنا سکتے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی یعنی جو ساز و سامان دنیا ہے اس کی وہ چاہتے ہو مسلمانوں؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر ایک کتاب نہ ہوتی اللہ کی طرف سے جو پہلے آ چکی ہے، وہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو وہ والی آیت اگر نہ ہوتی تو حَتَّى وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وہ آیت اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے جی؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو تم نے لیا ہے نا فدیہ، اس پر اللہ تعالیٰ تم کو سخت تمہیں آپ پکڑتا ہے عذاب عظیم، یہ بہت بڑا جو ہے نا اس کے نتیجے میں سزا ملتی۔ لیکن اب چونکہ ایک اجتہادی خطا تھی، اس کی گنجائش ہے، تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو بھی تم نے مال غنیمت اس کے نتیجے میں حاصل کیا وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے طیب بھی ہے، اسے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔